السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ قابل احترام دینی و ملی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ سچی محبت وہی ہوتی ہے جس میں جس سے محبت ہو اس کی اطاعت کی جائے، اس کی باتیں مانی جائے۔ اگر کسی سے کوئی انسان یہ کہے مجھے محبت ہے لیکن اس کی باتیں نہیں مانتا ہے، اس کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کی وہ محبت جھوٹی محبت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین مکمل آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں۔ دین مکمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا۔ قرآن کریم کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں دین کا حصہ تھیں وہی دین کا حصہ رہیں گی، اور جو چیز دین کے نام پر بعد میں ایجاد کی گئی اور اس کا ظاہر یہ دکھے کہ اس کے اندر بے انتہا خیر ہے، بے انتہا بھلائی ہے، اور ایسا لگے کہ اگر اس عمل کو ہم نے انجام دے دیا تو نبی سے محبت کرنے والے ہم ہی ہو جائیں گے، تو یہ جھوٹ ہے، شیطان کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ شیطان کے انسان کو گمراہ کرنے کے، بھٹکانے کے کئی سارے ہتھ کنڈے ہیں، کئی سارے طریقے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ شیطان انسان کی نگاہوں میں بدعات کو، گناہوں کو بے انتہا خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، اتنا انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اللہ کا فرمان ہے، اسے شیطان مزین نہیں کرے گا، لیکن گناہ کے کاموں کو، بدعات کے کاموں کو شیطان انسان کے لیے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، نبی سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھاپ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف جھوٹے ہوتے ہیں نبی سے محبت کے سلسلے میں، وہ لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہی دیکھیے، ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ولادت رسول، جشن رسول کے نام پر جو نعرے بازی ہوتی ہے، کمکمے لگائے جاتے ہیں، جھنڈیاں پھہرائی جاتی ہیں، راستوں کو جام کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ میوزک اور ڈی جے اتنے تیز تیز استعمال کیے جاتے ہیں کہ کوئی اگر ہارٹ کا بیمار انسان ہو تو وہیں پر ختم ہو جائے۔ سچائی ہے، اس قدر تیز آواز ہوتی ہے۔ تو بھلا بتائیے، ہمارے نبی نے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں لو لیب والی، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ آئے تھے۔ ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان جس محلے، جس علاقے، جس ملک میں رہے، اپنی ذات سے، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ نہیں کہا کہ غیر مسلم ہے تو اسے تکلیف پہنچاؤ، مسلمان ہے تو تکلیف مت پہنچاؤ۔ بغیر
تفریق کے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو، کہ وہ کسی غیر مسلم کو، چاہے وہ یہودی ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، کافر ہو، کہ اپنی ذات سے وہ تکلیف پہنچائے، اس کی اجازت نہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں راستے جام کر دیے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہے اسے ہاسپٹل تک پہنچانا ہے، چند گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہ صاف یہ ساری چیزیں کہتی ہیں یہ سب دین کا حصہ نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ خود غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ولادت رسول کتنی بار آیا؟ 60 سے زائد بار آیا ہے، 63 بار تقریباً آیا، لیکن کبھی بھی دکھائیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو میرے صحابہ آ جاؤ، میرے صحابہ آؤ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، یا نبی اللہ کا نعرہ لگاؤ، کمکمے لگاؤ، جھنڈیاں پھہراؤ، آؤ مناؤ جشن رسول، کبھی کہا ہو آپ نے اپنی زندگی میں؟ کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں ملے گا، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اس کے علاوہ صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا اس دنیا میں آیا ہی نہیں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک بھی نہیں آ سکتے۔ نبی سے محبت کرنے والی یہ جو جماعت تھی، اللہ نے اس کا انتخاب کیا تھا، اور بھی انبیاء آئے تھے لیکن ان کو اس قدر وفادار ساتھی نہیں ملے تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر محبت تھے، اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی تو صحابہ اس پر ضرور عمل کرتے، کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا ذکر ملتا، لیکن کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ خلفائے راشدین ہیں وہاں پر بھی نہیں، بعد میں نہیں، آخری صحابی کا انتقال سن 100 ہجری میں ہوتا ہے۔ روئے زمین کے آخری صحابی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 102 ہجری یا پھر 100 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، وہاں سے یہ زمین صحابیت کے دور سے خالی ہو جاتی ہے۔ 102 تک کوئی ایک مثال دکھائے کسی ایک صحابی نے منایا ہو، اس کے بعد میں پھر ائمہ اربعہ کا دور آتا ہے، بڑے بڑے محدثین آئے، فقہاء آئے، بڑے بڑے لوگ آئے علماء میں، لیکن کسی کے یہاں نہیں، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، کسی کے یہاں اس کا ذکر نہیں ملے گا کہ انہوں نے یہ چیزیں اپنی زندگی میں انجام دی ہو، جشن کا اہتمام کیا ہو۔ ملے گا تو کہاں ملے گا؟ ملے گی یہ بدعت کہاں ملے گی؟ ملے گی تو فاطمی خلفاء کے یہاں ملے گی۔ فاطمی خلفاء 4 صدی ہجری کے بعد کی یہ بدعت ہے۔ فاطمی خلفاء کون تھے؟ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو کہا فاطمی خلفاء، تاکہ سامنے والا یہ دیکھے کہ یہ لوگ کہاں سے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، فاطمی خلفاء، لیکن اہل علم ہر زمانے میں محققین کی جماعت موجود رہی ہے جنہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ آئے اور بڑے بڑے علماء، سارے لوگوں نے اتفاق رائے ظاہر کیا اور کہا کہ فاطمہ کی طرف ان کی نسبت جھوٹی نسبت ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگ رافضی ہیں، یہ لوگ یہودی ہیں جو دین کے نام پر، ولادت رسول کے نام پر جشن رسول کا اہتمام کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں تک ان کی ہمت ہوئی کہ کہا کہ ابن تیمیہ بھی اس کے قائل تھے۔ کس کے قائل تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہیں گے ہاں ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ جشن رسول کا اہتمام کرو، اتنے بڑے عالم کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن نہیں، یہ لوگ خائن ہیں، چوری کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے عبارت کیا کرتے ہیں؟ باطل کا ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہوتا ہے نا، اپنے کام کی چیز جہاں سے مل رہی ہے اتنا اٹھا لو، بکیا کاٹ کر پھینک دو، پھاڑ کر پھینک دو۔ تو یہ ابن تیمیہ کی وہاں سے عبارت کوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، جہاں سے یہ ثابت ہو جائے کہ ابن تیمیہ بھی جشن رسول کے قائل تھے۔ لیکن جب کبھی ہمارے سامنے ابن تیمیہ کا نام آئے، کوئی بدعتی شخص کہے کہ ابن تیمیہ بھی اس کے قائل تھے، اور دیکھ لو ان کی کتاب اقتداء الصراط المستقیم، ابن تیمیہ کی بہت شاندار کتاب ہے، دیکھ لو اقتداء میں لکھا ہے ابن تیمیہ نے کہ جشن رسول کا اہتمام کرو۔ اس سے ایک بات کہنا، وہ پورا پیج دکھاؤ مجھے، آدھا مت دکھاؤ، پوری کتاب وہ پورا پیج لا کر کے دکھاؤ،
وہ نہیں دکھائے گا وہیں پر ہار جائے گا۔ وہیں پر ابن تیمیہ اوپر رد کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بدعت، اور ایک کتاب میں نہیں، ابن تیمیہ نے اپنے دیگر اور کتابوں میں بھی رد کیا ہے اور صاف طور پر کہا ہے کہ یہ کیا ہے، بدعت ہے، دین کے نام پر جو ایجاد کی گئی ہے۔ تو یہ لوگوں کی عیاریاں مکاریاں ہوتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طریقے کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں لوگ، بڑے بڑے علماء کی کتابوں سے ان کی عبارتیں کاٹ کر کے پیش کرتے ہیں، ان کے حوالہ دیتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا ہو تو سیدھے یہی کہیے، پوری عبارت لا کر کے دکھاؤ، پوری کتاب لاؤ، پورا پیج دکھاؤ کہاں ابن تیمیہ نے لکھا ہے یا اور علماء نے لکھا ہے، وہ نہیں دکھائیں گے۔ خلاصے گفتگو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، یہ ربیع الاول کے نام پر جو اہتمام کیا جاتا ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہ اس امت کی اصلاح فرما، اور اس طرح کے خرافات، واہیات، بدعتی چیزوں سے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تو ہماری حفاظت فرماتے رہنا، صحیح سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ تو ہم کو اس دنیا سے اٹھانا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔